یہ ہے کہ ان کو یوٹیوبرز کو بلانا پڑا کہ پاجان میری گل سنو میں صحیح ہاں تے باقی غلط نے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارمان خان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کشمیر. ناظرین، اپوزیشن کی طرف سے پی ایم عمران خان کے خلاف اب جو عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے اسپیکر کو، اس حوالے سے ہم پارلیمنٹ کے قریب اسلام آباد میں موجود ہیں ڈی چوک ایریا میں. تو یہاں پہ کچھ صحافیوں سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد پیش ہوگا اور اس کے کامیابی کے کتنے چانسز ہیں، اور ناکامی کی صورت میں اپوزیشن کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عامر گددی صاحب، اس کے بعد موجود ہیں نعمان اشفاق مغل صاحب آرس، اور تیسرے ہیں ہمارے ساتھ شاکر عباسی صاحب. تو ان سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نعمان صاحب سے. تو سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے موقع دیا ڈیلی کشمیر کے پلیٹ فارم سے. جیسا کہ آج کے دن جو ہے قرارداد عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش ہو چکی ہے. ویسے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ابھی کچھ ڈیز ہوں گے، مولانا فضل الرحمان نے بھی 23 مارچ کو مارچ کرنا تھا، لیکن آج کی جو پریس کانفرنس تھی، آصف علی زرداری صاحب، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان کی، تو ادھر انہوں نے یہ کہا کہ جیسا ٹیمپو بنا، جیسا ہمیں رسپانس ملا، تو ہم نے سوچا کہ یہ جو قرارداد ہے یہ ہم پہلے ہی پیش کرتے ہیں. اور آج ہی کے دن پرائم منسٹر عمران خان نے یوٹیوبر سے بھی ملاقات کی. ان کا کچھ دنوں سے جو ہے لہجہ بڑا تلخ ہے، اور یہ اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ حالات جو ہے ٹھیک نہیں ہیں. اگر دیکھا جائے اپوزیشن کے نمبرز تو فی الحال کم ہیں گورنمنٹ کے نمبر سے، کیونکہ گورنمنٹ کی جتنی بھی اتحادی ہیں انہوں نے فارملی تو اناؤنس نہیں کیا کہ ہم عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ باتیں چل رہی تھی. علیم خان کا بھی جو گروپ تھا، اس کے بعد جہانگیر ترین کا، وہ عمران خان کے خلاف ہے، اور عمران خان کے ساتھ جو اتحادی جو قوتیں ہیں وہ بھی ان کے خلاف ووٹ دیں گی. تو میرے خیال میں جو میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی موقع ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر. اگر عمران خان سروائیو کر جاتے ہیں تو جیسا کہ انہوں نے تو آلریڈی تھریٹ کر دیا ہے کہ میں ان کا برا حال کروں گا، اور اگر وہ سروائیو نہیں کرتے تو پھر روایت برقرار رہے گی کہ کوئی بھی پرائم منسٹر پاکستان کا 5 سال کی ٹرم پورا نہیں کرتا، اور لگ ایسی رہا ہے کہ یہ روایت برقرار رہے گی. آپ کو لگتا کیا ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی اس کے وجہ سے؟ آج جیسا کہ جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے لیڈرز کا جو کانفیڈنس نظر آ رہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں. جبکہ دوسری جانب اگر حکومت کی بات کی جائے تو حکومت کے پاس بھی بہت زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں، اور ریسورسز کو وہ یوٹیلائز کرتی ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز کا ریسورسز ہیں، خاص کر خبریں چل رہی تھی کہ آئی بی کافی متحرک ہے، انٹیلیجنس بیورو. تو فی الحال آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان جائیں گے، لیکن جو چانسز ہیں آپ 100% نہیں کہہ سکتے، لیکن چانسز ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ جیسے ان کی باڈی لینگویج ہے، حالات ان کے کیمپ میں کچھ اچھے نہیں ہیں. جی اس کے بعد گددی صاحب کے ساتھ چلتے ہیں. شکریہ رحمان خان عباسی صاحب، آپ نے ہمیں موقع دیا ڈیلی کشمیر پہ. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے، اس میں کسی بھی پرائم منسٹر کو جو جمہوری پرائم منسٹر 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے. ابھی عمران خان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس سے پہلے بھی اپوزیشن ایک بار ان کو ہٹانے کی کوشش کر چکی ہے، اور اب یہ دوسری مرتبہ وہ اس طرح کا ان کا ایکشن ہوگا. لیکن ہم اگر موجودہ صورتحال پہ غور کریں، ابھی جو ڈی چوک میں ہم نے مناظر دیکھے اس میں یہ تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ موجود نہیں تھی، بلکہ اے این پی اور پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں پہ شامل تھے. اور اس میں سب سے اہم بات آج سراج صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے اپوزیشن کی جو تمام جماعت ہیں انہیں اپنے اوپر ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے، ہمیں سب پہ اعتماد نہیں ہے. تو آج جو ریلی تھی پیپلز پارٹی کی، میرے خیال میں اگر اپوزیشن ایک پیج پہ ہوتی تو وہ سارے ان کو وہاں پہ. دوسرا یہ اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھیں، اگر یہ تو ایک جنرل تجزیہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اگر
پیپلز پارٹی یا دیگر اپوزیشن جماعتیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم عمران خان کو ہٹا دیں، جو موجودہ حکومت ہے، جو پرائم منسٹر عمران خان کو اگر ہٹا دیا جائے تو 1-1.5 سال کا عرصہ رہ رہا ہے. اگر فوری الیکشن ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ 1.5 سال کے عرصے میں کون سا ایسا پیپلز پارٹی یا متحدہ اپوزیشن کے پاس ایسا جن ہے جو ملک میں تبدیلی لے آئیں گے، پیٹرول کی پرائسز نیچے آ جائیں گی، اشیاء خود نوش سستی ہو جائیں گی، ملک پہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں وہ فوراً سے اتر جائیں گے. پھر دوسرا امپیکٹ ابھی آپ دیکھیں، جب آپ بلاک بھی چینج کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، بلاک ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے وہ انڈیویجلی آپ کی خارجہ پالیسی اتنی جو ہے وہ آپ کوئی جمہوریت خود سے نہیں بناتی، اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سارے شامل ہوتے ہیں. تو اسٹیک ہولڈرز کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون کون لوگ ہیں اور وہ کیا سوچتے ہیں اور کس طرح سے چیزوں کو آگے لے جاتے ہیں. تو اب جب آپ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے اگر ایک جو کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بلاک چینج کیا تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف کھڑی ہوئی، لیکن اگر لوکل اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بازو نہیں بن رہی، تو پھر میرے خیال میں عمران خان کو، مجھے ابھی تک جو صورتحال لگ رہی ہے وہ خطرہ ہے. دوسرا اگر اپوزیشن کی طرف دیکھا جائے، پیپلز پارٹی کی طرف سے جو بہت متحرک رول اس ٹائم پلے کر رہی ہے سارے سینیریو میں، تو اس میں دیکھا جائے اگر پیپلز پارٹی یا اپوزیشن متحدہ اپوزیشن کے پاس نمبر پورے تھے، اسمبلی میں نمبر پورے تھے کہ وہ عدم اعتماد کو سکسیسفل کروا سکتے تھے، تو ان کو اتنی بڑی ریلی نکالنے کی کیا ضرورت ہے. میرے خیال میں اپوزیشن کا اس ٹائم جو سب سے زیادہ زور اس بات پہ ہے وہ اپنی سپیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سینس میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان کی جو کوشش ہے کہ وہ سب کا DGISI جنرل فیض حمید جو ابھی کور کمانڈر پشاور ہیں ان کو نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف بنا سکتے ہیں. تو اس صورت میں ان کی اچھی ہیلو آیا ہے ان کے ساتھ. تو نیکسٹ جو حکومت ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کا اہم رول ہوگا. دیکھیں گردیزی صاحب کی اپنی رائے ہے اور اس سے میں تقریباً اختلاف کرتا ہوں. سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ایک حامی ہوں، جمہوریت پسند بندہ ہوں. میرا ایک ماننا ہے کہ جو بندہ 5 سال جو بھی وزیر اعظم آئے وہ جب آتا ہے تو اس کو 5 سال موقع دینا چاہیے کہ وہ عوام کے سامنے جو بھی اس کے ایک ویژن ہے اس کے مطابق چلے، اور 5 سال بعد اس کا احتساب عوام کو کرنا چاہیے کہ اگر اس نے ڈیلیور کیا تو عوام اس کو دوبارہ منتخب کرے، نہ کیا تو عوام اسے مسترد کر دے، ریجیکٹ کرے، جیسے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے. ہم انڈیا کا مقابلہ تو کرتے ہیں لیکن انڈیا جو ڈیموکریسی ہے وہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کبھی ایسے کبھی ان کی گورنمنٹ آگے پیچھے ہوئی ہے یا ہمیں کہیں اشارے کہیں ڈوریں اور چلتی ہوئی ہیں. یہاں پہ سے پاکستان میں سارے جو عجوبے ہوتے ہیں پاکستان میں ہوتے ہیں. اب آ جائیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہے کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے یہ خود کام کیا تھا، اب وہ بھگت رہے ہیں. 2014 میں جو انہوں نے کام شروع کیا تھا، اب 2022 میں تقریباً 8 سال بعد وہ خود بھگت رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کسی کی ٹانگیں کھینچی تھیں اب ان کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں. اور یہ کہہ رہے تھے شرازی صاحب کے یہاں پر عامر بھائی کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے یہاں پہ ان کو حق میں نظر آتا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کا جناب یہ عمران خان کے حق میں رول ہوتا تو اپوزیشن کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ طریقے عدم اعتماد لاتی. اور اگر ان کے پاس ظاہر سی بات ہے ان کو کسی نے کہیں آسرا دیا ہوگا کہ بھائی اسی بیچ نہیں ہیں تو اسی کم پاؤ، تو تبھی ان کو اتنا اپوزیشن کو ہمت سینٹ میں بھی ہوئی تھی. اپوزیشن کی سینٹ میں جو ممبر تھی اس ٹائم اپوزیشن کے پاس ایک اکثریت تھی. اب جب آپ اقلیت سمجھ کے آپ اپنی ایک کہیں آپ جائیں مڈے کہ میں بھائی جان جو آپ چھاتی چوری کر کے گھوم رہے ہیں آپ اور اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں تو اٹ مینس دیٹ کہ سم تھنگ رونگ ان باٹم، کچھ دال میں کالا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غدیری صاحب کے ان کا جلد فیض حمید صاحب کا تو میں کہوں گا جو ہماری چیزیں ہیں کہ ان کا تو چیپٹر ہی جو ہے وہ ان کو کلوز کر دیا. ان کو پہلے ٹارگٹ کیا گیا، متنازع بن چکے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب آرمی چیف کی لسٹ بنایا جاتا ہے تو وزیر اعظم کے پاس ایک لسٹ پیش کی جاتی ہے، ایک ISI کی طرف سے ایک لسٹ پیش ہوتی ہے، اس کا پورے کیریئر کے جو بھی اس کی جو کچھ ہے تمام تر چیزیں پیش ہوتی ہیں. تو اب اگر وہ آرمی چیف تو اب آئیں گی نہیں مجھے جہاں تک لگتا ہے، کیونکہ اندر ہی جو بوریا طریقہ انصاف کے جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طریقہ انصاف کے اندر اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ طریقہ انصاف کے مخالف ہوتے ہیں. سب سے کہ آپ کو یہ تحریک جو عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ مجھے ہو جائے گی اگر سے اس کا حامی نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ہمارا آنا جانا ہمارا اٹھنا بیٹھنا سیاسی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. جس طرح وہ کانفیڈنٹ ہے، اس سے پہلے وہ کانفیڈنٹ نہیں تھے. اگر آپ نے کہا پہلے اٹیمپٹ کر چکے تھے سینٹ میں اس لیے انہوں نے اٹیمپٹ کی تھی کہ اس وقت ان کے پاس نمبر تھے، اس نمبر کے بیاہ پہ اگرچہ نمبر ان کو لوگوں کو آگے پیچھے کر لیا گیا تھا لیکن ان کے پاس
جو گراؤنڈ ریئلٹی میں نمبر موجود تھے، لیکن کیونکہ اس وقت کچھ لوگ ان کے ہم کہتے ہیں جو لوگ حامی ہوتے ہیں، تو اس ٹائم وہ ان کو بچا گئے تھے، سنجرانی صاحب جن کے بندے ہیں. لیکن اب کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک قول ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، خان صاحب خود گھبرائے ہیں، اور گھبرانے کی بات یہ ہے کہ ان کو یوٹیوبرس کو بلانا پڑا کہ بھائی جان میری گل سنو، میں صحیح ہوں تے باقی غلط ہیں. حالانکہ باقی غلط ہیں واقعی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو آپ نے کیا ہے وہ آپ نے جو بویا تھا وہ آپ کاٹ رہے ہیں.